اس کی جو آیت نمبر 20 سے 25 یہ جو رکوع ہے یہ انشاءاللہ آج ہم اس کا پہلا نصف حصہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اعلموا تم جان لو انما الحیاۃ الدنیا کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی لعب وہ ایک کھیل ہے، ولہو اور دل لگی ہے، تماشا ہے، وزینۃ اور زیب و زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، وتفاخر اور ایک دوسرے پر فخر جتلانا ہے، بینکم تمہارا آپس میں، وتکاثر اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، فی الاموال اموال میں، والاولاد اور اولاد میں، کمثل غیث بارش کی مثال کی طرح، اعجب الکفار نباتہ کہ خوش کر دیا کسانوں کو اس کی کھیتی نے، ثم یہیج پھر وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا پس آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ زرد ہونے والی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی مغفرت بھی ہے، ورضوان اور خوشنودی بھی ہے،
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کی ہے، اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کھیتی کے ساتھ، کہ دنیا کی یہ جو تمہاری زندگی ہے اس کی اگر تم نے مثال سمجھنی ہو تو ایسے سمجھو کہ جیسے تمہارے کھیتوں میں جو کھیتیاں اگتی ہیں اس کی مثال ہے۔ اور یہ مثال جو یہاں بیان کی گئی ہے اس کی یعنی اس کے اندر جو اصل بات اور حقیقت سمجھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح تم دیکھتے ہو نا کہ یہ کھیتی ہے، اس کی فصل، اس کا پودا، اس کی کونپل وہ زمین سے باہر نکلتی ہے، اور وہ بڑی نرم و نازک، اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ باہر آ رہی ہے، سر نکال رہی ہے۔ آپ گندم کی فصل کو ہی اپنے سامنے رکھ لیں، بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پودا ہوتا ہے فصل کا، گندم کا، وہ آہستہ آہستہ پورا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ایک پورے کھیت پہ کسان نظر ڈالتا ہے کہ سارا کھیت ایسے سرسبز شاداب اور بڑا خوبصورت لہلہا رہی ہیں اس کی ٹہنیاں، اس کے سٹے، تو وہ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، فرمایا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ پھر وہی جو یعنی فصل ہے وہ پکنے لگ جاتی ہے، اس کی رنگت میں تبدیلی آنے لگ جاتی ہے، اور وہ یعنی فصل پک جاتی ہے، اور پکنے کے بعد اس کی رنگت اب سبزہ سے سبز سے وہ زردی کی طرف جا رہی ہے۔ کس کی طرف؟ زردی کی طرف، یعنی وہ جو سرسبز و شاداب فصل لہلہا رہی تھی اب وہ کس کی طرف رنگت جا رہی ہے؟ زردی کی طرف۔ فرمایا اس کے بعد پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ جو ہے نا فصل، اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اس کے اندر سے دانہ نکال لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو باقی اس کا تنا ہے اور اس کی باقی جو یعنی بقایا جات ہوتے ہیں اس کی توڑی وغیرہ بنا لی جاتی ہے، اور توڑی جو ہوتی ہے وہ پھر جانوروں کو کھلا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے ذرا غور کیا کہ یہ ایک پورا ایک فصل کا، ایک کھیتی کا یعنی مختصر سا یہ ایک پروسیس ہے کہ وہ چھوٹی سی کونپل باہر نکلی، آہستہ آہستہ اوپر چڑھتی گئی، جوان ہو گئی، اور پھر لہلہانے لگی، اور کسان کو بڑے خوبصورت پھر وہ زردی کی طرف جا رہی ہے، پک رہی ہے،
بالآخر پک کر، اور اس کے بعد پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ چورا چورا۔ اب آپ نے یہ ذہن میں بات رکھے نا ساری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کی مثال دی ہے انسانی زندگی کے ساتھ، اس انسانی زندگی کے ساتھ۔ فرمایا کہ جس طرح تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ فصل نکلی، جوان ہوئی، لہلہائی، پکی، اور بالآخر وہ چورا چورا ہو گئی، اور تم یعنی جب وہ سارا کچھ ہو گیا تو تم نے کہا ایسے پتہ ہی نہیں چلا، فٹافٹ ہی یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے مثال دی کہ اسی طرح اب ذرا تصور میں لائیں، اب ذرا تصور میں لائیں، ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب بچہ جب پیدا ہوا بالکل وہ کیا، اس کی یعنی چھوٹی چھوٹی اس کی ٹانگیں، پتلے پتلے بازو، ایک بالکل یعنی نرم و نازک سا جسم۔ اب کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اب 6 ماہ کا ہو گیا، سال کا ہو گیا، 1.5 سال کا، 2 سال کا، اب جناب روٹی کھانے لگ گیا ہے، اب ریڑنے لگ گیا ہے، اب چلنے لگ گیا ہے، اب بھاگنے لگ گیا، یہی ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر بالآخر جوان ہو جاتا ہے، یعنی اب جوان ہو گیا، اب اس کا سینہ چوڑا ہو گیا، چہرے پہ داڑھی آنے لگ گئی، اور پھر اب کتنی یعنی ایک جوانی کی عمر، ایک بڑی یعنی کہہ لیں کہ سنہری عمر ہوتی ہے، اور ایک بڑی خوبصورت عمر ہوتی ہے، عنفوان شباب۔ اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے کہ جوانی کے بعد پھر پورا انسان مرد بن جاتا ہے، اور مرد ہونے کے بعد پھر اب آگے کیا ہوتا ہے، وہ فصل کی طرح اب بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ بال وہ سفید ہونے لگ گئے، سیاہ بال سے سفیدی کی طرف اب سفر شروع ہے۔ انسان دیکھتے ہی دیکھتے اب جناب اتنے بال سفید ہو گئے، 1-2 سال کے بعد کسی سے ملاقات، بھائی اتنا وہ کیا ہو گیا؟ یعنی بالآخر کیا ہو جاتا ہے انسان جو ہے نا، یعنی چلتے چلتے اب بچپن سے جوانی، جوانی سے مردانگی، مردانگی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے سے انتہائی ضعیف العمری، انسان سے چلا بھی نہیں جا رہا، بازو کمزور ہو گئے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، دانت انسان کے نکل گئے، اب کیا ہے نظر کمزور ہو گئی، سمجھے نا؟ یہ اب تو بالکل اللہ نے مثال دی ہے کہ اگر اس دنیاوی زندگی کو سمجھنا ہو تو ان اپنے کھیتوں میں اگنے والی کھیتی کو دیکھ لو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کیا ہے۔ فرمایا نمبر 1 یہ لعبن، یہ کھیل ہے۔ کیا ہے؟ کھیل، کھیل۔ فرمایا وَلَهْوٌ، اور یہ ایک دل لگی ہے، ایک تماشا ہے، بس یہ ایک کھیل ہے اور ایک تماشا۔ اور تیسرا لفظ کیا استعمال کیا؟ وَزِینَةٌ، اور یہ ایک زیب و زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کی خواہش کہ میں خوبصورت لگوں، سمجھے نا؟ اور اس کے بعد آگے چوتھا لفظ کیا استعمال کیا؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اپنے خاندان پہ فخر کہ میرا یہ خاندان ہے۔ اور اسی طرح کسی کو اپنے خاندان پہ فخر ہے، کسی کو اپنے قوم قبیلے پہ فخر ہے،
کسی کو اپنی کسی چیز پر فخر، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے۔ اور پانچواں لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، فی الاموال، اموال میں، والاولاد، اور اولاد میں، کہ میرا مال اس سے بڑھ جائے، میری اولاد اس سے بڑھ جائے۔ یہ 5 اللہ نے الفاظ استعمال کیے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ لعب، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ لہو، اور تیسرا لفظ کیا ہے؟ زینت، اور چوتھا لفظ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور پانچواں لفظ کیا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ ہے اللہ کہتا ہے یہی زندگی، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ لیکن یہ سٹائل آف لائف، یہ انداز زندگی، یہ طرز زندگی، یہ سارا کس کا ہے؟ ایک دنیا دار انسان کا۔ کس کا ہے؟ دنیا دار انسان زندگی کو بس اسی حد تک سمجھتا ہے کہ یہ ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، زیب و زینت ہے، تفاخر ہے اور تکاثر ہے، بس۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے، ایک بندہ مسلم جو ہوتا ہے، متقی اور آخرت پر اپنی نظر ٹکانے والا، وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کی کامیابی کا زینہ بناتا ہے۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ وہ کیا بناتا ہے؟ اس کو زینہ بناتا ہے کہ یہ ایک سٹیپ ہے، میں نے اسی زندگی کے اندر ایسے اعمال کرنے ہیں کہ میں نے ان اعمال کے بدلے میں پھر اللہ سے جنت لینی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے 5 چیزوں کی یہ ایک تفصیل بیان کی ہے، یہ ایک بندہ مومن کے ہاں یہ طرز زندگی نہیں ہے، سمجھے نا؟ یہ اس کا انداز زندگی نہیں، یہ اس کا لائف آف سٹائل نہیں ہے۔ یہ لائف آف سٹائل کس کا ہے؟ ایک دنیا دار انسان کا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے، سمجھے نا؟ وہ آپ نے سنا ہے نا، وہ ہماری جماعت کے ایک بڑے نامور خطیب تھے، اور بڑی دور دور تک انہوں نے ماشاءاللہ اپنے مسلک کی ترجمانی کی اور توحید و سنت کا پرچار کیا۔ اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے اور اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ۔ تو وہ نا ایک اپنے انداز میں نا وہ ایک پڑھا کرتے تھے پنجابی کے اندر کہ مٹی کولوں تو پانی بنیوں پھر جوق تے جوقوں بوٹی، مٹی کولوں تو پانی بنیوں، پہلے مٹی سے پیدائش ہوئی ہے نا آدم علیہ السلام کی، اور اس کے بعد آگے انسانوں کی پیدائش ہوئی پانی سے، سمجھے نا؟ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مٹی کولوں تو پانی بنیو مڑ جوق تے جوقوں بوٹی، یعنی پھر تو کئی شکلیں بدلتا بدلتا پھر کیا بن گیا؟ تو ایک انسان بن گیا۔ کہتے ہیں پھر مڑ بچہ بن کے تو جگ تے آ گیوں تے بنی پھرے لنگوٹی، بچہ بن کے تو جگ تے آ گیوں تے بنی پھرے لنگوٹی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوا؟ مڑ شیر جوانا تو بڑھرا ہو گیوں تے نہ ٹر سکے بن سوٹی۔ اب گئی نا جوانی،
بچپن گیا، جوانی گئی، اب بڑھاپا آ گیا، تو کہتے ہیں موڑ شیر جوانا تو بڑھڑا ہو گئے ہوں تے نہ ٹر سکیں بن سوٹی۔ مڑ جو پڑیا سی سب بھول گیا تینوں تے تیری گردن سک گئی موٹی۔ جو پڑیا سی سب بھول گیا تینوں تے تیری گردن سک گئی۔ وہ جو اتنی موٹی گردن تھی اب چھوٹی سی پتلی سی ہو۔ دنیا تے ضائع کر بیٹھے ہوں عارف تے رب عقبہ نہ کرے کھوٹی۔ دنیا تے گئی سو گئی، ہن اگلی فکر کر کے کتے ہن آخرت نہ کھوٹی ہو جائے۔ تو میری بات آپ سمجھیں، لو یہ ہے ساری حقیقت۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ ہے دنیا کہ ایسے پلک جھپکتے انسان کی یہ زندگی گزر جاتی ہے۔ اور قرآن نے کہا سورہ النازعات میں فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت انسان کہے گا کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں دنیا میں بس ایک پہلا پہر ٹھہرا ہوں یا دن کا پچھلا پہر ٹھہرا ہوں، بس اتنی سی زندگی لگتی ہے مجھے، سمجھے نا؟ لو یہ ہے، کہتے ہیں لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، وہ ایک بہت بڑا نامور بادشاہ تھا، مغل بادشاہوں میں سے جو آخری بادشاہ تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ہے جی، بہادر شاہ ظفر، یہی تھا نا نام۔ تو یہ جو بہادر شاہ ظفر تھا نا، یہ یعنی آخری مغل بادشاہ۔ میں نے اس کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ بڑے یعنی اس کی زندگی میں غم بھی آئے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس کے 9 بیٹوں کی گردنیں کاٹ کر 9 سر اس کے سامنے رکھے گئے۔ آپ اندازہ کریں اب کتنا بڑا ایک صدمہ ہے کہ 9 بیٹے کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں اور سر سامنے پڑے ہوئے۔ تو یہ جو بہادر شاہ ظفر تھا، پھر اس کو قید کر دیا گیا۔ تو اس نے پھر قید کے اندر یہ شعر لکھے تھے، یہ غزل پڑھی تھی کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں۔ یہ جو ہے نا 10ویں کی جو اردو کی کتاب ہے، یہ 10ویں کلاس کی جو اردو کی کتاب ہے، وہاں پر بھی یہ نظم موجود ہے۔ بہادر شاہ ظفر، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں۔ کہتا ہے کہ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے اس دل داغدار میں۔ اور جب موت آئی تو موت بھی جیل کے اندر آئی، اور پھر دیکھو پتہ نہیں اس کی زبان سے کہتا ہے کتنا بد نصیب ہے ظفر کے دفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ بادشاہ تھا اور ان کی بادشاہت کا طوطی بولتا تھا، مغلوں کی بادشاہی، اورنگزیب اور پھر جناب شاہ جہان، بابر، بڑے نام ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے دنیا کی یہی حقیقت ہمیں سمجھائی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکھی سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ عنہ، آپ کی بیٹی ہے نا جی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کو بھی رشتہ داروں کی دعوتیں رکھنی چاہیے، محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں پیار پیدا ہوتا ہے۔ سگی بیٹی اپنے باپ کی دعوت، تو کہا ابا جی آپ آئیں نا تو کھانا ہمارے ہاں تناول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں فلاں وقت آ جاؤں گا۔ آپ گئے تو دروازے سے ہی نا آپ واپس آ گئے، دروازے سے ہی واپس آ گئے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ جب واپس آ گئے تو ایسے نا اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نا کچھ شبہ سا پڑا کہ جیسے مطلب ہے کہ آپ ابا جی آئے تھے اور دروازے سے واپس چلے گئے، تو آپ انتظار کر رہی ہیں، کھانا پکا ہوا ہے۔ تو جب سیدنا علی کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ گھر میں آئے نا تو کہنے لگے کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کہ ابا جی کیوں نہیں آئے، کیا مسئلہ بنا، مجھے لگا ہے کہ وہ آئے تھے پھر واپس چلے گئے۔ کہتے اچھا میں پتہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو گئے، جا کر اللہ کے رسول کو تلاش کیا جہاں بھی تھے، تو کہا آپ آئے نا، تو آپ نے فرمایا کہ علی میں گیا تھا تو وہ میں نے دروازے میں دیکھا تو سامنے میری ایک نظر پڑی تو تمہارے گھر میں ایک بڑا قیمتی اور ایک بڑا فینسی قسم کا کپڑا بطور پردہ لٹک رہا تھا۔ ایک بڑا فینسی قسم کا بڑا قیمتی کپڑا میں نے دیکھا سامنے لٹکا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اس طرح کی سج دج ہو میں نہیں ان گھروں میں جاتا۔ مالی والی دنیا، بلا میرا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مالی والی دنیا کیا ہے میرے لیے اور اس دنیا کے لیے، یعنی میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے واپس آیا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اندر جاؤں۔ آج میرے پیارے بھائیوں، کئی لوگ جناب بڑے بڑے رنگ برنگے اور بڑے بڑے فینسی اور بڑے بڑے خوبصورت، اور پھر کوئی گز دو گز نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں گز کپڑا یہ عید میلاد کے موقع پر بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ جی ہم نے رسول اللہ کا استقبال کرنا ہے، اللہ کے رسول نے اس بازار میں آنا ہے تو ہم نے ان کا استقبال کرنا۔ دیکھو اللہ معاف فرمائے، یہ کیا شیطان نے پٹی پڑھائی اور کس ڈگر پہ چلایا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جعلی استقبال۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ کون سے استقبال ہے؟ جعلی استقبال، سمجھے نا؟ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی زندگی میں یعنی آپ کے استقبال کے لیے ہی شاید سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کو قیمتی کپڑا سامنے لٹکا دیا، چلو ابا جی نے آنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اس قیمتی فینسی کپڑے کا اصلی استقبال بھی پسند نہ آیا، تو یہ تو سارے جعلی استقبال ہیں۔ کوئی حقیقت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوجرانوالا کے یہ سید نگری بازار میں آتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انارکلی بازار میں آتے ہیں ہر سال 12 ربیع الاول کو؟ کوئی ہے اس کا کنسپٹ؟ لیکن یہ ہے کہ میرے بھائیوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ وہ میں نے ایک دن بتایا تھا نا کہ قرض حسن کی جو چوتھی شرط ہے وہ کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہ مد بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں حرام کاموں پہ خرچ کرتے رہو، شرک والے کاموں پہ، بدعت والے کاموں پہ خرچ کرتے رہو پیسہ، اللہ کے ہاں بجائے ثواب کے کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تم اپنی طرف سے دین کے جذبے سے کر رہے ہو، اپنی طرف سے ثواب کی نیت سے، محبت رسول کی نیت سے، آمد رسول کے نقطہ نظر سے یہ کام کر رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تو بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کی حقیقت بتائی،
فرمایا اعلمو تم جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ یہ دنیا ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، وزینۃ اور بناؤ سنگار ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر کرنا ہے ایک دوسرے پر، وتکاثر تکاثر کا معنی کیا ہے جی، اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنا۔ وہ قرآن میں ایک آیت سورت آتی ہے نا، سورۃ التکاثر، آخری پارہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا فی الاموال والاولاد، مالوں میں اور اولاد میں بس ایک دوسرے سے آگے نکلنا، ایک دوسرے۔ اللہ اکبر، اگر میرے اس فلاں عزیز کی ایک فیکٹری ہے تو میری 2 ہونی چاہیے، اس کی 2 منزلہ کوٹھی ہے تو میری 3 منزلہ ہونی چاہیے، اس کے پاس 1 کار ہے تو میرے 2 ہونی چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ یہ ہے دھن جو سوار ہے ہمارے سروں پہ، ہمارے دل دماغ پہ۔ فرمایا کمثل غیث، جس طرح مثال ہے کس کی، بارش کی مثال کی طرح۔ غیث، غیث کا معنی کیا ہوتا ہے جی، بارش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے نا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ یہ دعا ہے صحیح بخاری میں کہ اے اللہ ہمیں ایسی بارش برسا کہ جو فائدہ دینے والی بارش ہو، وہ نقصان والی نہ ہو، اور اے اللہ وہ جلد آنے والی ہو اور وہ ہمارا کام تمام کرنے والی نہ ہو۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو غیث، غیث کا معنی کیا ہوتا ہے جی، بارش۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا، ایک اس لفظ سے تھوڑا سا ملتا جلتا ایک لفظ ہے، وہ ہے غوث۔ وہ کیا ہے؟ غیث میں اور غوث میں کیا فرق ہے؟ غیث میں اور غوث میں، غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غوث کا معنی ہے فریاد پوری کرنے والا، فریاد رس۔ کیا معنی ہے؟ فریادیں سننے والا، فریادیں پوری کرنے والا۔ آج ہمارے کئی بھائیوں نے اپنے کئی غوث بنائے ہوئے ہیں، اور کسی غوث کو وہ کہتے ہیں یہ غوث زمان ہے، اور کسی کو کہتے ہیں یہ غوث دوراں ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ غوث زمانہ ہے، اور ایک غوث کا انہوں نے نام رکھا ہے غوث العظم۔ غوث العظم وہ کون ہے بھلا؟ پیر عبد القادر جیلانی، وہ جناب غوث العظم ہے۔ کیا معنی ہے بھلا غوث العظم کا؟ غوث العظم کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ سارے غوثوں میں سے جو سب سے بڑا غوث ہے۔ بھئی وزیر اعظم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بھئی سارے وزیروں میں سے بڑا وزیر، سمجھے نا؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی امام اعظم، لوگوں نے ہر کسی نے اپنا اپنا امام اعظم پکڑا ہوا ہے۔ کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم مانتا ہے، کوئی امام شافعی کو مانتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کو، کوئی امام مالک کو مانتے ہیں نا، کوئی امام جعفر صادق کو امام اعظم مانتا ہے۔ یہ اپنے اپنے امام ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا، اگر کوئی ہم سے پوچھے نا تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں، بھائی ہمارے ہاں امام اعظم صرف محمد الرسول اللہ۔ کون ہے صرف؟
اب مجھے بتاؤ کہ یہ اختلاف والی بات ہے یا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے یہ اختلاف والی بات ہے؟ کون سی بات اختلاف والی ہے؟ اختلاف کون ڈالتے ہیں؟ ہم تو نہیں اختلاف ڈالتے. اللہ جانتا ہے لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں. جی یہ اختلافی باتیں کرتے ہیں، یہ اختلافی باتیں کرتے ہیں. او میرے بھائیوں، ہماری تو ہر بات ہی اتحاد اور اتفاق کی طرف لاتی ہے. میری بات آپ سمجھ. اچھا بھئی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد کہنا چاہیے. اب مجھے بتاؤ یہ اختلافی بات ہے؟ اگر کوئی کہے یا رسول اللہ مدد کہنا چاہیے، یا علی مدد، بھئی یہ تو اختلافی ہے نا. اللہ مدد کرتا ہے، اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں. سمجھائی نا بات؟ یعنی آپ کبھی ہماری ساری دعوت A to Z آپ دیکھ لیں، الحمدللہ آپ کو ہماری دعوت میں وحدت نظر آئے گی، اس میں اختلاف نہیں نظر آئے گا. یعنی وہ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، بات سمجھے، اس میں کوئی شک ہے؟ اختلاف تو اس میں ہے کہ کیا محمد الرسول اللہ عالم الغیب ہیں کہ نہیں، کیا علی رضی اللہ عنہ عالم الغیب ہے کہ نہیں، علی حجویری عالم الغیب ہے کہ نہیں. اختلاف تو اس میں ہے. اللہ کے عالم الغیب ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں. تو علی ھذا القیاس ہمارا جو موقف ہے وہ کیا ہے کہ امام اعظم کون ہے؟ صرف محمد. اور اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے اپنے قائد اعظم بھی بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے قائد اعظم بھی، سمجھے نا. لیکن میرے بھائیوں اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اپنی سوچ ٹھیک کریں، اپنی فکر ٹھیک کریں. محمد الرسول اللہ کے سوا ہمارا کوئی قائد اعظم نہیں. قائد اعظم کا کیا معنی ہے؟ کہ سب سے بڑا قائد، مسلمانوں کا سب سے بڑا قائد کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ جو ہے نا، یعنی اپنے اپنے قائد اعظم، اپنے اپنے امام اعظم، اپنے اپنے غوث اعظم، سمجھے نا. غوث اعظم صرف اللہ کی ذات ہے، بلکہ غوث صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں. بھئی غوث اعظم تو اللہ کو تب کہیں نا، کوئی چھوٹے غوث ہیں تو اللہ ان میں سے سب سے بڑا غوث ہے. پھر تو کوئی کہے نا بھئی غوث اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تو غیث میں اور غوث میں فرق سمجھ آ گیا. فرمایا کمثل غیث، جس طرح مثال ہے بارش کی، اعجب الکفار نباتہ، کہ اچھی لگتی ہے الکفارا. کیا معنی کریں گے اس کا؟ کافروں کو نہیں. یہاں پر الکفارا اس کا معنی ہے کسانوں کو. کیا معنی ہے؟ اب آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں بھائی. لفظ کافر عربی زبان میں لفظ کفر، اس کے 3 معانی ہیں قرآن میں جو استعمال ہوئے. کتنے؟ پہلا معنی انکار کرنا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا. کیا معنی کریں گے اس کا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا، اور یہ اس وقت معنی ہوتا ہے جب اسی جملے میں یا اس کے آس پاس لفظ شکر استعمال ہو تو پھر اس کا لازمی معنی ناشکری ہوتا ہے. سمجھے نا؟ جب اس کے آس پاس کون سا لفظ استعمال ہو؟ شکر. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو وَلَا تَكْفُرُونَ. اب کیا معنی کریں گے اس کا؟ میری ناشکری نہ کرو. سورہ الدہر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یا وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا وہ کیا بن جائے؟ ناشکرا.
تو دیکھا نا جب لفظ کفر شکر کے ساتھ استعمال ہو تو پھر معنی کیا کریں گے؟ ناشکری. تو کتنے معنی ہو گئے؟ اس کا ایک تیسرا معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے معنی غور سے سننا. ایک اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا. کفر کا ایک معنی انکار کرنا، دوسرا ناشکری کرنا، تیسرا معنی کیا ہے؟ چھپانا. تو چھپانا جب اس کا معنی ہو تو پھر لفظ کافر کا معنی ہوتا ہے کسان. کیوں؟ اس لیے کہ کسان جو ہوتا ہے وہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے اور پھر زمین جو ہے وہ بیج جو ہے وہ کھیتی بن کر باہر آتا ہے. زمین کے اندر بیج کو کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے. تو چھپانے والا وہ پھر کیا ہو گیا؟ سمجھ آئی نا؟ پھر وہ کافر ہو گیا. لیکن میرے بھائیوں اس کو آپ نے عوام الناس میں نہیں بیان کرنا کہ کہیں کوئی کھیتوں میں کھڑا کسان وہ پانی لگا رہا ہو تو آپ پاس سے گزرتے گزرتے کہیں او کافر صاحب میری بات سمجھے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی انبن ہو جائے، کوئی مسئلہ خراب ہو جائے. اس لیے کہ بر موقع بات کرنی چاہیے نا کہ اب یہاں پر پھر اس کو آپ کو بڑا پہلے سمجھانا پڑے گا. اگر آپ نے اس کو کافر کہنا ہی ہے نا تو پھر آپ کو پہلے اچھی بڑی تمہید باندھنی پڑے گی، بڑا اچھا بھلا پہلے سمجھانا پڑے گا، پہلے کفر کے سارے معنی بتانا پڑے گا. تو بہرحال تو بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ نے اس آیت میں کسانوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ نہیں، کفار. کیوں استعمال کیا؟ کہ کافر کا ایک معنی ہوتا ہے چھپانے والا. تو کسان بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر. فرمایا اعجب الکفار نباتہ، اچھی لگتی ہے، خوش لگتی ہے کسانوں کو نباتہ، اس کی کھیتی. اب کس کی کھیتی؟ اس بارش کی کھیتی. بارش کی کھیتی کا معنی اس بارش سے پیدا ہونے والی کھیتی. فرمایا ثم یہی جو پھر وہ پک جاتی ہے، ثم فتراہ مصفرہ، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو گئی؟ زرد ہو گئی. ثم یکون حطاما، پھر وہ کیا ہو جاتی ہے؟ چورا چورا. مرشیڑ جوانا تو بڑھلا ہو گیا، نہ ڈر سکے بن. ثم یکون حطاما وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اب جس نے دنیا ضائع کی بس اس نے دنیا کو کھیل کود میں گنوا دیا اور اس نے دنیا کو زیب و زینت کی نظر کر دیا اور دنیا کے اندر بس مال بنانا اور صرف ایک دوسرے پہ فخر، بس اسی کام پہ لگا رہا. تو ایسے ایک دنیا دار کافر نافرمان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ عذاب شدید. لیکن جس آدمی نے دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا، اس نے دنیا کے آنے کا مقصد سمجھ لیا کہ یہ دنیا تو ایک دار الامتحان ہے، یہ دنیا تو ایک دار العمل ہے، میں نے یہاں جو کمانا ہے اسی کو آگے آخرت میں جا کر میں نے پانا ہے. لہذا اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اور مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، وَرِضْوَانٌ، اور رضامندی ہے. اللہ نے دونوں ہی لفظ آگے بول دیے، عذاب شدید بھی اور مغفرۃ من اللہ ورضوان بھی. تو یہ سمجھ آ گئی نا کہ عذاب شدید کن کے لیے اور مغفرۃ من اللہ ورضوان کن کے لیے. پرواز ہے دونوں کی اس ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور کرکس کا جہاں. بات سمجھ آئی نا؟ پرواز تو دونوں ہی کرتے ہیں لیکن شاہین کا جہاں اور ہوتا ہے، کرکس کا جہاں. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں مگر ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور.
تو فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ اور رضامندی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. سمجھے نا، یہ کیا ہے؟ دھوکے کا سامان. انسان کی جب زندگی گزر جاتی ہے، جس نے ضائع کی ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے میں نے تو اپنی زندگی ضائع کی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آگے بڑھو تم. کیا کرو؟ آگے بڑھو تم. من ربکم، اپنے رب کی طرف. الی مغفرۃ، ایک بہت بڑی مغفرت کی طرف. کون سی مغفرت؟ من ربکم، جو تمہارے رب سے تمہیں ملنے والی ہے. وجنت، اور جنت کی طرف. کون سی جنت؟ عرضها، کہ اس کی جو چوڑائی ہے کعرض السماء والارض، وہ آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اللہ، کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی، اس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین، بلکہ آسمان نہیں، آسمانوں. کہاں لکھا ہوا ہے بلا؟ یہاں پر تو ہے نا السماء کا عرض السماء، سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 133. وہاں پر ذرا دیکھیں. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، وہاں جمع کا صیغہ ہے، یہاں واحد کا ہے. فرمایا سارے آسمان اور ساری زمینیں، ان کی جتنی چوڑائی ہے جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ. اچھا، آپ یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ چوڑائی ہمیشہ لمبائی سے کم ہوتی ہے اور لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے. تو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی طرح ہے تو اس کی لمبائی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. فرمایا کعرض السماء والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی نا صحابہ کے درمیان، تو ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بے ساختہ سا سوال کر دیا. کہنے لگا اللہ کے رسول، اگر آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح صرف جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہے نا؟ سوال کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میرے صحابی یہ بتا اب کیا ہے؟ رات، وہ اس وقت دن تھا. آپ نے فرمایا اب اس وقت کیا ہے؟ دن ہے. تو آپ نے فرمایا بتا رات کدھر ہے؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت کیا ہے؟ دن ہے. آپ نے فرمایا بتا رات کدھر ہے؟ مطلب جب دن چلا جائے گا رات آ جائے گی، رات چلی جائے گی دن آ جائے گا. اب رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے، دن آ جاتا ہے رات چلی جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے؟ بات سمجھے نا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز، مطلب یہ تھا اپنے صحابی کو سمجھایا کہ یہ جو آخرت کے معاملات ہیں، جنت جہنم کے معاملات ہیں، ان کو عقل کی کسوٹی پہ نہ پرکھو، ان کو عقل کی کسوٹی پہ نہ پرکھو. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا بس جتنا اللہ نے بیان کر دیا، اس کے رسول نے بیان کر دیا، جو بیان کر دیا ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کر. باقی رہ گیا اچھا تو پھر آگ کدھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسا خوبصورت انداز میں سمجھا. بتا اب دن ہے نا تو بتا رات کدھر ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ دن آ جاتا ہے رات چلی جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے دن کا، اس نے جہنم کو کہاں اور جہنم کو کہاں رکھا ہوا ہے، جنت کہاں ہے جہنم یہ کس کے علم میں ہے؟ فرمایا کہ یہ اعدت، یہ تیار کر دی گئی ہے.
اعدت یہ تیار، جنت تیار، ابھی اس نے تیار ہونا نہیں بلکہ ہو چکی ہے، اس وقت موجود ہے۔ میری بات آپ سمجھے نا، اس وقت موجود ہے۔ اچھا میرے پیارے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ان کے آگے سد باندھا ہوا ہے جناب ذوالقرنین۔ کوئی دنیا کی آنکھ ان کو تلاش کر سکتی ہے؟ کوئی راڈار، بڑے بڑے سیٹلائٹ نظام کدھر ہے؟ جب اللہ ایک چیز پہ پردہ ڈال دے تو دنیا کی آنکھ نہیں اس کو تلاش کر سکتی۔ اچھا اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا قرآن میں، کوئی مائی کا لال آج تک اس غار کو ڈھونڈ کر لایا ہے؟ اللہ نے پردہ ڈال دی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو فرمایا اعدت للذین آمنوا، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جنت جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ ہاں یہ میں نے کئی دفعہ بات سمجھائی ہے نا کہ جنت اس کے حصول کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور عمل صالح، اور نمبر دو اللہ کی رحمت۔ ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا تو اللہ کی رحمت سپورٹ نہیں کرے گی، اور اگر اللہ کی رحمت یعنی ایمان اور عمل صالح ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو تو وہ ایمان اور عمل صالح بھی کچھ نہیں کرے گا۔ دونوں کا ہونا ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، ایمان اور عمل صالح بھی ہو اور پھر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل بھی ہو۔ بات سمجھے نا؟ ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ جنت جو ہے میرے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ جنت جو ہے میرے اپنے اعمال کا، یہ یعنی کہ اس کا ثمر ہے۔ نو 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 نو، کلا لما یقض ما امرا، اے انسان کان کھول کر سن لے کہ جو اللہ نے تجھے حکم دیا تھا تو نے تو اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ کلا لما یقض ما امرا، سمجھ آئی نا بات؟ تو باقی رہ گیا یہ اللہ جنت دے رہا ہے، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے ہی فضل والا، بڑے عظیم فضل والا ہے۔ اچھا بھائیو، یہ کوئی بھائی مجھے بتائے گا اللہ